بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوانوں میں بڑھتی شرح اموات، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ اچھا، مختلف قسم کے جو مستند ترین جو سروے ہیں، مختلف قسم کا جو ہاسپٹلز کا جو ڈیٹا ہے، یا مختلف جو نیوز ایجنسیز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں ان کا، یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا جو ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ نوجوانوں میں مختلف قسم کی جو ڈیزیزز ہیں، مختلف قسم کی جو خطرناک بیماریاں ہیں، ان کی ریشو خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں، یعنی کہ عام طور پہ یوزلی نوجوانوں کی یہ والی جو ایج ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ہم کوئی 22 سال سے سٹارٹ کر لیں یا 20 سال سے ہم سٹارٹ کر لیں اور کوئی 40 سال تک، یہ والے جو 20 سال ہیں ان میں جو شرح اموات ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیزیزز جیسے یہ ذیابیطس کی ہم بات کر لیں، یا خاص طور پہ کینسر اور اسپیشلی ہارٹ اٹیک کی جو ریشو ہے، یہ مختلف جو ایکسپرٹس اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیکس کی جو ریشو ہے 22 سال سے 40 سال کے دوران یہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور زیادہ تر جو اس ایج میں نوجوانوں کو جو ہارٹ اٹیکس جو آ رہے ہیں وہ عام طور پہ وہ جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، وہ اتنا موقع ہی نہیں فراہم ہو رہا کہ وہ ہاسپٹلائز کیا جائے یا کوئی ان کی میڈیکیشن کی جائے یا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا خاص طور پہ کہ نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ینگ ایج میں، مطلب کہ اگر ہم تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھیں، اپنے جاننے والوں میں دیکھیں یا اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے جو فرینڈ لسٹ ہے وہاں پر اگر ہم چیک کریں تو یہ بات کھل کے ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ بہت ساری ایسی اموات پچھلے اگر 1-2 سالوں سے اگر ہم یہ اپنا اس کے اوپر غور کریں، اور 2-3 سالوں میں ایسی اموات کے جو بالکل ابھی نوجوان ہیں، مطلب کہ 30 سال کی ایج ہے، 35 سال کی، 40-42 کی یا 25 سال کی، کہ اچانک ہارٹ اٹیک اور اس کی وجہ سے موت۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تشویش بھی ہمیں لاحق ہوتی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کی اموات اور نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی ریشو کیوں بڑھتی چلی جائے۔ اس کے بارے میں ایک متھ بہت زیادہ آج کل وائرل ہے کہ شاید اس کی وجہ کووڈ کی جو ویکسین جو لگائی گئی تھی، سب لوگوں نے وہ عام طور پہ لگوائی، کوئی چند ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے وہ اس وقت وہ ویکسین نہیں لگوائی، تو یہ ویکسین کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا، ابھی بہرحال اس کے اوپر اس کا جواب تو ذرا ساتھ ہی آپ نوٹ کر لیں کہ ویکسین، کووڈ کی جو ویکسین ہے اس کی وجہ سے عام طور پہ جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، جو میڈیکل کے حوالے سے جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ویکسین کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ ویکسین میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، یا ویکسین کی ڈوز کی وجہ سے کوئی ہارٹ ایشو بننے کی یہ وجہ شاید نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ ایسے بھی ایکسپرٹس ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ کی ویکسین بھی ایک وجہ ہو، یعنی کہ جن لوگوں نے وہ ویکسین لگوائی ہے وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، یعنی کہ کارڈک ایشوز کی، یعنی کہ اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین کا کوئی رول نہیں ہے، یعنی ابھی کیا سرائی یہ ہے، اس کے اوپر ابھی تحقیق ہونا باقی ہے، لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں مہینوں میں یہ بات صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایسے وہ لوگ کہ جنہوں نے کووڈ کی ویکسینیشن کروائی اور اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ ہارٹ کے حوالے سے کچھ کارڈک ایشوز پیدا ہوئے، لیکن وہ پھر کیور بھی ہوئے، یعنی کہ وہ علاج بھی ان کا ہوا، کچھ ان کو ایشوز پیدا ہوئے، یعنی کہ اس وجہ سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی وجہ نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی پینک پھیلانے والی بات کہ اس کو جی ہم اس سے خوف زدہ ہو جائیں، ایسے وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے کووڈ کی ویکسینیشن کروائی ہے اب وہ سمجھیں کہ جی ہمیں ہارٹ کے والے سے کچھ ہونے والا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ آخر پھر وجوہات وہ کون سی ہیں، یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں، کچھ پرہیز کی وجہ سے یا کچھ چیزیں۔
تو سب سے پہلی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے جی ہمارا لائف سٹائل. یہ نوٹ کر لیں ذرا، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، یوتھ کے لیے طرز زندگی جو ہمارا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کا جو لائف سٹائل ہے، سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں تو اپنی نیند سے ہم سٹارٹ ہو جائیں کہ سونے کی ہماری جو روٹین ہے وہ عام طور پہ ہم رات کی روشنی میں جاگنا پسند کر رہے ہیں. ہم اگر گیم بھی کرنی ہے، آج کل کرکٹ نیٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی، یا دیگر جو ہماری جو مصروفیات ہیں وہ رات کی ہیں. ہم مصنوعی روشنیوں میں مزہ لینا چاہتے ہیں دن کا، سورج کے الٹرنیٹ ہم رات کو بنانا چاہتے ہیں، اور رات کو ہم جب جاگتے ہیں لیٹ نائٹ ہم سوتے ہیں، اور پھر دن کو ہم زیادہ تر سوتے رہتے ہیں. کلاسز میں بھی لیٹ جاتے ہیں، کام پہ بھی لیٹ جاتے ہیں، یا ہماری اٹھنے کی ہماری جو روٹین بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کے بعد ایک تو نیند ہوگی ہماری، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ریلیونٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ غیر متحرک ہے. یہ نوجوانوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. زیادہ تر اگر ہم اپنے کام والی جگہ پہ، وہاں پر بھی اگر اے سی کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم نے کسی جگہ پہ تھوڑا سا ٹریول کرنا ہے وہ بھی موٹر سائیکل پہ کرنا ہے، مطلب کہ ہماری جسمانی نقل و حرکت نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا جسم موومنٹ میں نہیں آ رہا، ہماری باڈی حرکت میں نہیں آ رہی. یہ ایک بہت بڑا کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ غیر متحرک ہو چکا ہے. اس میں نہ ہم واک کر رہے ہیں. واک کا جو ٹرینڈ ہے بچوں، خاص طور پہ جو نوجوانوں میں، یا تو کہتے ہیں جی ہم جم میں جائیں. اگر جم میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، جم میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، تو واک یا ہلکی پھلکی جو ایکسرسائز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تقریباً ہماری زندگی سے وہ مائنس ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ. اس کے ساتھ کھانے کا ایک دو چیزیں ذرا ذہن میں رکھ لیں کھانے کے حوالے سے، کہ ایک تو ہمارے کھانے کا کوئی فکسڈ ٹائم نہیں ہے. مطلب کہ صبح جب ہم لیٹ اٹھیں گے اور اس کے بعد پھر سارے دن کی ہماری جو روٹین ہے وہ خراب ہوگی. ہم کس وقت ناشتہ کر رہے ہیں، ہم کس وقت دوپہر کا کھانا لے رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی ایک جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح اور اس کے بعد آگے، لیکن یہ بات بھی ایکسپائر ہو چکی ہے. سیانے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو خوراک جو ہے وہ اب کے جو بادشاہ ہیں وہ کس طرح سے وہ کھانا کھا رہے ہیں. بالکل وہ لائٹ چیزیں کھا رہے ہیں اور وہ دیسی چیزیں کھا رہے ہیں، وہ ویجیٹیبل سبزیوں کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں. اور آج کل ہمارے جو موسٹلی یوتھ کی جو فیورٹ غذائیں اگر ہم ان کا شیڈیول بنائیں تو وہ ہمیں جنک فوڈز، ہمیں جناب وہ فاسٹ فوڈ ہمیں نظر آئیں گے. اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی، جس کو پنجابی زبان میں گند بلا کہا جاتا ہے، کہ یہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جو جنک فوڈ جو ہیں، یہ بیڑا غرق ہے ہماری صحت کا، ہماری ہیلتھ کا، ہماری باڈی کا، ہماری کارڈیک ہیلتھ کا، بلکہ اوورآل جو ڈیزیزز ہم نوجوانوں کے اوپر حملہ آور جو ہو رہی ہیں. مطلب کہ اس ایج میں شوگر لیول خراب ہو رہا ہے. 25 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں، یہ اس عمر کی یہ مرض نہیں ہے. اور اس عمر میں ہارٹ ایشوز اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، تو یہ جنک فوڈز بہت بڑی، اس کی فاسٹ فوڈ بہت بڑی وجوہات ہیں، وجہ ہے اس کی. اور اس کی پھر جو ٹائمنگ ہے، لاہور میں کسی جگہ پہ نکل جائیں، ہمیں یہ مزانگ والی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ رات کے 1 بجے، 12 بجے، 2 بجے لوگ کھا کیا رہے ہیں، پراٹھا اور ساتھ میں ٹھنڈی لسی پی رہے ہیں رات کے 1 بجے، جو کہ صبح ناشتے کی یہ غذا ہے، ہمارا یہ مینیو ہے، وہ رات کو 12 بجے، 1 بجے، 11 بجے، 10 یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی وجہ، اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہے یا ہماری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، تو ہم کوئی ایسا فارمولا دیں کہ جناب ہم 1 ہفتے میں اپنا ویٹ لوز کر لیں، ہم فٹنس میں آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم مختلف قسم کے سپلیمنٹس کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ انتہائی زیادہ مضر صحت ہیں. ہمیں لائف سٹائل کو یہ ذہن میں بچوں رکھ لیں، بات اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. یہ کھانے والی بات ذہن میں رکھ لیں. اور بیجا قسم کی دوسری نیند، جس طرح سے میں نے کہا، اور اس کے ساتھ پھر آ جاتی ہے سٹریس. سروے کر لیں کلاس میں، آپ لوگ جب بچے بیٹھتے ہیں، بچوں سے ذرا دیکھیں کہ ہر بچہ ڈپریشن
स्ट्रेस, ये अजीब एक इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कि नौजवानों ने इस एज में, जो कि हंसने खेलने के ये वाली एज होती है, ये बड़ी कलरफुल लाइफ होती है, इसको हमने इसमें स्ट्रेस का एलिमेंट हमने इसको एक पक्का उसमें हमने लाजम कर लिया है। उसकी एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन भी है। 24 घंटे जो हम मैसेजिंग पे बच्चे चलते रहते हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, रात पूरी वो जनाब अपने मोबाइल फ़ोन पे अटैच हैं किसी के साथ, तो वो एक अजीब स्ट्रेस हमारी यूथ इसका शिकार हो चुकी है। और उसकी ये सारी ये वजूहात हैं, जिस तरह से मैंने इसको गिन लें ज़रा, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे गैर मुतहर्रिक ज़िंदगी, एक्सरसाइज नाम की या वॉक की नाम की कोई चीज़ नहीं है, बे टाइम बे वक्त का खाना, और फिर जब या खाते ही कुछ नहीं, और जब अगर खाते हैं तो फिर इतना खाते हैं कि यूँ लग रहा होता है कि 2 दिनों का हमने एक ही दफ़ा अपने पेट में स्टोर कर लेना है। नींद का कोई एक निज़ाम नहीं, कोई उसका शेड्यूल नहीं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। उसके साथ मोबाइल फ़ोन का जो बेजा इस्तेमाल, उसका गलत इस्तेमाल, और आखिर में देखें ये बात जिस तरह से हम देखें, ज़िंदगी है, जान है तो कहते हैं हम जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। सेहत सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। सेहत, अगर फिटनेस है आपके पास, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर सेहत ही नहीं है, आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो जनाब सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल, अपनी तर्ज ज़िंदगी चेंज करें, उसमें वॉक को ऐड करें, उसमें गेम को ऐड करें, उसमें एक्सरसाइज को ऐड करें, और रोज़ाना कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा उछलें कूदें, या जो भी गेम करनी है, जो भी एक्सरसाइज करनी है, वो लाजमी करें। 1 घंटा कम से कम जो माहिरीन कह रहे हैं। उसके बाद हमारी जो नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, हमें नींद के टाइम पे मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें, खुदा के लिए कोई 10-11 बजे रात को इसको ऑफ़ कर दें, बाकी बातें अगले दिन पे छोड़ दें, ये इसमें लाजमी कर लें। और हमारी जो खुराक जो है इसको चेंज कर लें। ये जंक फूड जो हम ले रहे हैं, या जो हम फास्ट फूड का बेजा इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये इंतहाई ज़्यादा हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये रेशो नींद उड़ चुकी है, यानी कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक इस एज में पाकिस्तान के नौजवानों को हो रहे हैं। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अमवात पाकिस्तान में हो रही हैं। पिछले 1-2 सालों से ये सिचुएशन बनती चली जा रही है। तो अपनी जो खुराक जो है वो हेल्दी फूड लें, सादा खुराक पे आएँ, जो जिससे हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का हमारा फ़ायदा है, बजाय उसके कि हम जहर खाना शुरू कर दें, जो कि हमारे लिए और हमारी हेल्थ के लिए, हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो जहर है। वो हमारा नुकसान और हमारा बेड़ा गर्क कर रही है और हमें मौत की तरफ धकेल रही है। उसको फौरी तौर पे चेंज कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल के इन बातों के ऊपर अमल करेंगे, और इस आगे भी अपने दोस्तों को, नौजवानों को ये अवेयरनेस दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी देखें। मौत बेशक अल्लाह ताला का हुक्म है और उसका एक टाइम मुकर्रर है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि हम सेहत के जो उसूल हैं उनके ऊपर अमल करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।